آج 25ویں تراویح کے اندر ہم لوگوں نے 29واں پارہ سماعت کیا، جس کے اندر سورہ ملک، سورہ قلم اور سورہ حاقہ، سورہ معارج اور جو صورتیں سورہ 29ویں پارے کے اندر ہم لوگوں نے سماعت کیا۔ اب 29ویں پارے کا آغاز سورہ ملک سے ہوتا ہے۔ سورہ ملک یہ خود فضیلت کی حامل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا یہ منجیہ ہے یا منجیہ ہے۔ منجیہ کے معنی بھی نجات دلانے والی اور منجیہ کے معنی بھی نجات دلانے والی صورت ہے، یعنی عذاب قبر سے نجات دلانے والی صورت ہے۔ روزانہ رات میں جو اس کو پڑھے، اس کے اندر چند باتیں بڑی اہم بتائی گئی۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور اس کی بادشاہت کا تذکرہ رہا، موت اور زندگی کا تذکرہ اور اس کے ہونے کا مقصد۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو آسمان کو سجایا اس کا تذکرہ، اور اس میں سب سے اہم چیز اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو یوں بیان فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے جو پرندوں کو آسمان اور زمین کے درمیان روکتا ہے۔ ما یمسکہن الا الرحمن، کمال پرندوں میں نہیں ہے، کمال اللہ نے ڈال دیا ہے۔ اللہ روکتا ہے ان کو آسمان و زمین کے درمیان۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل میں تم آؤ تو پورا لشکر لے کر کے آؤ، کون رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ کفار خالی دھوکے میں ہیں، بس ان الکافرون الا فی غرور، بس خالی دھوکے میں ہے، ورنہ اللہ کے مقابل میں کوئی لشکر کام نہیں کرنے والا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ روزی روک لے تو روزی کون دے گا؟ روزی دینا تو صرف اللہ کا کام ہے۔ اب آدمی سوچے میں نے تو اپنے گھر میں خوب رکھ لیا ہے، اب کیا ٹینشن ہے؟ تو کبھی کبھی سب کچھ بھرا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود آدمی کھا نہیں پاتا ہے۔ تو یہ روزی دینا مطلب کھلانا پلانا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہترین نشانی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر پانی اللہ تعالیٰ گہرائی میں ڈال دے وے یا ختم کر دے وے تو کون نکال کے لائے گا پانی؟ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کے اندر چند چیزیں ارشاد فرمائی۔ پھر سورہ قلم، پہلی آیت قلم اور لکھائی کے تعلق سے ہے، یعنی ہمارا قرآن قلم کی اہمیت کو بھی بتاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ لکھنے کی اہمیت کو بھی سمجھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم اور اس کی قسم جو یہ لکھ رہے ہیں۔ اب قلم سے کرامن کاتبین کا قلم اور لکھنے سے ان کا لکھنا مراد ہے، یا لوح محفوظ پہ جو قلم ہے وہ اور لوح محفوظ پہ لکھنا مراد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ قسم کھا کے فرماتا ہے محبوب آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو اپنا محبوب بنایا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے محبوب آپ اعلیٰ اخلاق پر ہیں۔ مسئلہ کیا ہوا؟ حضور کی شان میں بے ادبی ہے، تو سب سے زیادہ بے ادبی کون کر رہا تھا؟ تو مکہ کے باشندے۔ مکہ کے باشندوں میں بھی ایک بڑا نالائق آدمی تھا، ولید ابن مغیرہ، جس کو صاحب الرائے اور ہوشیار اور سمجھدار مانا جاتا تھا۔ حالانکہ بیٹے اتنے پکے صحابی پوچھو مت، اللہ کی تلوار خالد بن ولید ان کو کہا جاتا ہے۔ اب ذرا سوچئے جب وہ ایمان لائے تو ان کو بولا بھی گیا تھا کہ یار تم ایمان لائے ہو، قرآن میں تمہارے ابا کا رد کیا گیا ہے، ان کو حرامی تک کہا گیا، جب تم ان آیتوں کی تلاوت کرو گے تو کیا محسوس کرو گے؟ یعنی اتنا تک ورغلایا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ثابت قدمی عطا فرمائی اور رول ماڈل بنا دیا مسلمانوں کی قیادت کے لیے کہ قائد کیسا ہوتا ہے، اسلام کے لیے معزولی بھی قبول کرتا ہے اور اسلام کے لیے آگے بڑھنا بھی قبول کر لیتا ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ چونکہ وہ گستاخیہ کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے محبوب کی شان بیان فرمائی اور پھر ولید بن مغیرہ کا رد اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ کئی باتیں اس کے بارے میں، حماس، مشاء، بنمیم، مناع الخیر، ان سب میں سب سے خطرناک کیا ہے؟ زنیم ہے۔ اللہ نے فرمایا ڈائریکٹ حرامی ہے۔ جب یہ کہا گیا تب اس کو ٹینشن ہوا تھا
کہ یار ساری خوبیاں، ساری باتیں جو میرے بارے میں قرآن میں کہی گئی ہیں سب باتیں تو ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ گردن پہ تلوار رکھ دیا اپنی اماں کے، بتاؤ صحیح صحیح معاملہ کیا ہے؟ تب بتایا کہ معاملہ ایسا ایسا ہوا ہے۔ تو سورہ قلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد پھر چونکہ آخری صورتیں ہیں، ان آخری صورت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ قیامت اور عذاب کا اور جنت اور جہنم کا تذکرہ فرمایا۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا پھر تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فاصبر لحکم ربک، محبوب آپ اپنے رب کے حکم پر جمے رہیں، ولا تکن کا صاحب الحوت، مچھلی والے کی طرح نہ کریں کہ آپ نکل کے چھوڑ کے سب چلے جائیں، نہیں دیکھوں گا، چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ حضرت یونس ناراض ہو کے جائے تھے نا اپنی قوم سے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا محبوب ناراض ہو کے آپ مت جائیں، آپ رکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ان چیزوں کا حکم دیا، اور پھر اس کے بعد جو آیت کریمہ آخر میں سورہ قلم کے، اس کو تو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حفاظت اور حصار اور بندش کے لیے کام آتی ہے۔ وہیں یکاد الذین کفروا، یہ پوری آیت جو ہے اس کو یاد کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد سورہ حاقہ، حاقہ قرآن میں قیامت ہی کو کہا گیا۔ حاقہ کیا ہے، قیامت کیا ہے؟ اس کے بعد قوم سمود، قوم عاد کی ہلاکت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور پھونکنے کا تذکرہ کیا ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، اور سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ اس سے پہلے ہی بتا چکے ہیں، پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو موت کی آغوش میں جانے کے لیے، مرنے کے لیے، اور دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو قبر سے نکل کر محشر میں جانے کے لیے۔ دونوں کے درمیان وقفہ کتنا ہوگا؟ اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں 40۔ ان سے پوچھا گیا 40 مہینے؟ کہا نہیں 40۔ کہا 40 دن؟ کہا 40 ہفتے؟ کہا 40۔ تو لوگوں نے کہا خالی آپ 40 بتا رہے، مہینہ، ہفتہ، سال کیا ہے؟ کہا حضور نے خالی 40 ارشاد فرمایا ہے بس، حضور نے یہ نہیں کہا 40 سال، 40 مہینے، یا 40 ہفتے، یا 40 دن۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے اندر وہی جو اعمال نامے دیے جائیں گے داہنے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں، ان اعمال ناموں کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد عذاب کا تذکرہ کیا ہے۔ اور سورہ معارج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی اعمال جو چڑھتے ہیں، فرشتے جو چڑھتے ہیں، ان کے آنے جانے کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد وہی قیامت کا دن کتنا بڑا ہوگا، تو اس میں آئے 50,000 سال کے برابر، کانا مقدار 50,000 سنہ، اور ایک آیت میں کیا ہے 1 لاکھ۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ یہ آدمی کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا۔ جیسے جب آدمی کا روزہ آسان لگتا ہے تو دن بڑے آسانی سے گزر جاتا ہے، اور جب روزہ تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے تو بولے آج کا دن نہیں کٹ رہا ہے، تو آدمی کے احساس کے اعتبار سے ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں بتایا کہ انسان کیسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق حلوعا جزوعا منوعا، یہ سب اس کی صفت بیان کی گئی۔ بے چین ہو جاتا ہے، اور ذرا میں ایک دم ٹینشن لے لیتا ہے، اور ذرا میں بھلائیاں چھوڑ دیتا ہے، ایک دم گھبرا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، لیکن فرمایا انسان سب ایسے ہیں الا المصلین، سوائے نمازیوں کے۔ جو نمازی ہے وہ اپنے نمازوں میں جمع رہتا ہے، اپنے مال میں سب کے حق کو جانتا ہے، اور قیامت کے دن کو مانتا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، امانتوں اور وعدوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے اوصاف ہو گئے فی جنت مکرمون، ایسے لوگ جنت میں قابل تعظیم ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں نمازیوں کی بھی شان کو اجاگر فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد سورہ نوح، وہی نوح علیہ السلام کا تذکرہ۔ اختصار یہی کہ نوح علیہ بتا چکے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا نام تو اصل میں کیا عبدالغفار ہے یا یشکر ہے۔ نوح آپ کا لقب ہے، چونکہ آپ 950 سال 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا۔ انبیاء کرام میں 2 طرح سے رہے، کسی نے بچپن ہی میں اعلان کر دیا اور کسی نے 40 سال میں نبوت کا اعلان کیا ہے۔ بچپن میں اعلان جنہوں نے کیا ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت یحییٰ کا معاملہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔
اور جن لوگوں نے جن انبیاء کرام نے 40 پہ اعلان کیا، ان میں سب سے پہلا نام جیسے نوح علیہ السلام کا ہے، اور ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے۔ آقا علیہ السلام تو دونوں طرح سے ہیں، بچپن میں بھی اعلان ہے اور 40 سال میں بھی اعلان ہے، امت کو یاد کر کے۔ بہرحال تو وہ تذکرہ کیا، اور اس کے بعد آپ نے قوم کو سمجھایا، ایمان نہیں لائے تو آپ نے ایک دم رب کی بارگاہ میں کہہ دیا، مولا کافروں میں سے کوئی بچنا نہیں چاہیے، کسی کا گھر نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ وہ کافر 5 طرح کے معبودان باطلہ کی پوجا کرتے تھے، ان کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا، واد، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ ان لوگوں نے بت بنا رکھے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے۔ اچھا، اس کی تاریخ کیا ہے؟ بخاری شریف کے اندر اس کی تاریخ یوں آئی کہ یہ 5 لوگ جو تھے ایسے تھے کہ ان سے ہر کوئی جو ہے محبت کرتا تھا نوح علیہ السلام کے زمانے میں۔ تو جب ان کا انتقال ہو گیا ان 5 لوگوں کا، تو لوگ ٹینشن لینے لگے اور بڑا یاد کرنے لگے، تو شیطان نے اسی کا فائدہ اٹھایا، محبت کا۔ کہا ایسا کرو، ان کا مجسمہ بنا لو، اور جب یاد آئے تو ان کو دیکھ لیا کرو، جا کر کے مجسمہ دیکھو کہ سکون مل جائے گا۔ جیسے ایک آدمی بولتا ہے کم سے کم آدمی نے تو اس کا فوٹو دیکھ کے چین لے لوں۔ پھر وہ جنریشن جب چلی گئی تو دوسری جنریشن آئی، تو اس کے دماغ میں شیطان نے یہ ڈالا اور آ کے ان لوگوں کو یہ بتایا، ارے تم لوگ خالی دیکھا مت کرو، تمہارے باپ دادا تو پوجا بھی کرتے تھے، چالو کر دیے۔ اس طریقے سے رفتہ رفتہ ہی ہمیشہ شریعت پہ دھول چڑھتی رہی، اور اس دھول کو ہٹانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اور جب نبیوں کا سلسلہ رک گیا تو اس دھول کو مٹانے کے لیے اللہ نے مجددوں کا سلسلہ قائم فرما دیا ہے۔ بہرحال اس بات کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ جن۔ سورہ جن کے اندر جنوں کے بارے میں کیا کیا ہمارے نظریے ہونے چاہیے، کیا کیا ہمارے معاملات ہونے چاہیے۔ سورہ جن کی تفسیر پڑھ لیں تو ہم کو سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے، جن کیسے ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، وہ بھی معلوم پڑے گا، نر ہے مادہ ہے، کیا ہے معاملہ، سب اس کے اندر معلوم پڑے گا۔ پھر سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کو اجاگر فرمایا ہے، اور اسی میں آتے موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے اندر اپنے محبوب کو قرآن کو ترتیل سے پڑھنے کا حکم دیا، اور رات میں عبادت کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ اور مزمل در حقیقت کہتے ہیں اس کو جو چادر اوڑھے، تو چادر اوڑھنے والے کو مدثر بھی کہتے ہیں، مزمل بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مزمل اور مدثر چادر کی وجہ سے کہا کہ حضور چادر اوڑھا کرتے تھے۔ اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی کئی چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے سورہ مدثر اور سورہ مزمل کے اندر۔ پھر سورہ قیامہ، سورہ قیامہ میں پھر وہی بات، آخر میں جو بتائی گئی بات کہ کفار نہیں مانتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا اور فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ پھر سے معاملہ سب برابر کر دیں۔ اور لوگ انکار کرتے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے قیامت آئے گی، روشنی ختم ہو جائے گی، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج ختم ہو جائے گا، انسان کہے گا ہم کو کہاں جانے کا ہے، کیا کرے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایسے موقع پر موت و زندگی کا مالک تو اللہ ہے، وہ دوبارہ سسٹم رکھے گا وہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ایک عظمت کو بیان فرمایا، کیسے کہ حضور کے پاس قرآن جب نازل ہوتا تو حضور جلدی جلدی قرآن پڑھتے تھے تاکہ کچھ چھوٹنے نہ پائے۔ ہوتا ہے نا کہ کوئی ہم کو بتائے تو ہم ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اب قرآن ایک تو نازل ہو رہا، اب قرآن اتنا نازل ہو تو بڑا معاملہ ٹینشن والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر پہاڑ پہ اتر دیتا تو پہاڑ بھی چکنا چور ہو جاتا، تو الگ ٹینشن، یاد کرنے کا ٹینشن، پھر پڑھنے کا ٹینشن، ڈبل ٹبل ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا کرم کر رہا اپنے محبوب پہ۔ رب کہتا ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، محبوب آپ جلدی کرتے ہوئے زبان کو حرکت مت دیں، یہ مت سمجھے کہ قرآن ضائع ہو جائے گا۔ ان علینا جمعہ وقرآن، قرآن کا جمع کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے اور قرآن کا پڑھانا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن کا جمع کرنا، یعنی صحابہ جمع کریں اس سے پہلے ہی اللہ فرما رہے ہیں ہمارے ذمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے،
کیسے روشن ہوں گے؟ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کا جلوہ دیکھ رہے ہوں گے. اور جو رب کا جلوہ دیکھے اس کا چہرہ روشن ہی ہوگا، اور جو نہیں چہرہ دیکھ پائے گا تو اس کے چہرے، جو جلوہ نہیں دیکھ پائے گا تو اس کے چہرے اترے ہوئے ہوں گے. اس کا تذکرہ ہے. پھر سورہ طہر میں پھر اللہ تعالی نے اسی کا تذکرہ فرمایا، لیکن اس میں خاص چیز اللہ تعالی بیان فرمائی کہ ابرار نیک لوگ کہاں رہیں گے؟ تو جنت کے اندر رہیں گے. اب جنت کے اندر کیا کیا مقامات ہیں اس کا اللہ تعالی نے تذکرہ فرمایا ہے. پھر برے لوگ کہاں رہیں گے اس کا اللہ تعالی نے تذکرہ فرمایا. اور اس کے بعد اپنے محبوب سے کہا محبوب صبح و شام آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں اور اللہ کے لیے سجدہ اور تسبیح بولتے رہیں. اس کا تذکرہ موجود ہے. پھر سورہ مرسلات میں بھی قیامت ہی کا تذکرہ زیادہ تر موجود ہے اس کے اندر، اور انشاءاللہ آگے گفتگو رہے گی. اللہ تعالی ہم سب کو فیضان قرآن، برکات قرآن سے مالا مال فرمائے.